السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں جو ایجنڈے تھے ان میں پہلا ایجنڈا بلا شبہ بہت لمبا ہونا تھا اور ہوا بھی، لیکن کچھ دیر ہم لوگ کو صبر کرنا ہے، جتنی دیر تک ہم لوگ کی مجلس چلے گی اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھیں گے ہم لوگ۔ دوسرا جو ایجنڈا تھا کانفرنس جو ہونی ہے 26 اور 27 نومبر کو انشاءاللہ العزیز، اس سلسلے میں کتنی تیاری ہوئی؟ دیکھیے، ابھی مقامی جمعیتوں کے ذمہ داران کی ایک میٹنگ بلائی تھی ہم نے 16 ستمبر کو، پچھلے 10 دن پہلے ضلع جمعیت کے آفس میں۔ بہت مقامی جمعیت کے ذمہ داران گئے تھے وہاں پہ، بہت ساری چیزیں طے ہوئی اس دن، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں نہیں ہو پائیں۔ تو 10 دن کے اندر کیا کچھ ہوا، اس دن کیا ہوا تھا، وہ ایک بار پھر سے سبھی لوگوں کے سامنے آج ہم پڑھ کر سنا دینا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پھر سنیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے بھی سنیں گے، چونکہ اس کا لائیو نشر بھی ہو رہا ہے۔ 16 ستمبر 2022 کو سب سے پہلے یہ طے ہوا کہ یہ جو ضلعی جمعیت کی کانفرنس ہونی ہے اس کا کنوینر طے کیا جائے۔ بہت غور و خوض کے بعد ضلعی جمعیت کے ناظم کو اور ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب سلفی کو، دونوں کو ایک ساتھ کمبائن کر کے کنوینر متعین کیا گیا، یعنی ان دونوں کی نگرانی میں انشاءاللہ کانفرنس کی ساری تیاری ہوگی۔ کوئی تیار نہیں ہو رہے تھے کنوینر کی ذمہ داری لینے کے لیے، بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ کچھ لوگ اس کو اعزازی ذمہ داری سمجھ کے لے سکتے تھے، لیکن وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس، افسوس کا مقام ہے۔ بہت دنوں تک ہم نے انتظار کیا کہ کوئی ذمہ داری لے لے، لیکن نہیں لیا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کو کہا ہم نے، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی رہیے، تو دونوں مل کر کے طے ہوا۔ اور اس میں کچھ لوگوں کو اعزازی طور پر اور کچھ لوگوں کو بہت ذمہ دار مان کر کے چند ناموں کو جوڑا تھا ہم نے۔ ان میں شیخ عبدالعزیز فیضی جیت پور، شیخ عبدالرحمن فیضی موہن پور، شیخ سلطان شمسی اور مولانا مختار رحمانی اعلامی، ان لوگوں کو کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسری جو بات تھی وہ یہ کہ چندہ کا مطلب تھا کہ چندہ کیسے آئے، پیسے کیسے آئے۔ چونکہ اتنی بڑی کانفرنس کرنی ہے تو اس کے لیے جو اخراجات ہیں وہ مکمل طور پر آنا چاہیے۔ تو مشورہ تھا، ایک مشورہ یہ تھا کہ علماء کرام کو مکلف کیا جائے، جو بھی وہ دے سکے، ایک منیمم رقم جو ہے 500 ہو یا 1000 ہو، جتنے علماء کرام ہیں ضلع میں۔ ابھی چونکہ اس کا احسان نئی طریقے سے نہیں ہو پایا ہے کتنے ہیں نہیں ہیں، لیکن ہر مقامی کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ ان کے ماتحت جتنے علماء کرام ہیں سب کو مکلف کر کے کچھ ضرور رقم لے لیا جائے۔ اس کے علاوہ کم از کم ہر مقامی جمعیت سے 15,000 روپیہ 31 اکتوبر مہینے کی آخری تاریخ تک ضروری طور پر ضلعی جمعیت کے آفس میں جمع کر دیا جائے، جس سے پتہ چلے کہ تیاری ہو پائے گی یا نہیں، کانفرنس کتنی مضبوطی سے ہم لوگ کر پائیں گے۔ جب تک رقم پوری طرح سے نہیں آ پائے گی تب تک ہم لوگ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے وہ تاریخ طے کر دی گئی اور ہم نے اسے واٹس ایپ میں دے دیا تھا، بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے، ایک بار پھر سے اسے ہم دہراتے ہیں۔ 31 اکتوبر تک، اگلے مہینے کی آخری تاریخ تک، ہر مقامی جمعیت اپنی استطاعت کے مطابق کم سے کم 15,000 روپئے ضلعی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام ضلعی سطح پر منعقد ہونے والی کانفرنس کی کامیاب انعقاد کے لیے وہ رقم ضرور پہنچا دیں۔ اس میں اگر کوئی دقت پیش آئے، کوئی پریشانی ہو، کسی کے یہاں جانا ہو جو اللہ والے ہیں اور وہ دے سکتے ہیں، تو پہلے مقامی علماء کرام سے رابطہ کریں، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ ضلعی جمعیت یا ضلع کے علماء کرام کی ایک ٹیم بھی تیار کر کے ہم لوگ ان کے پاس جائیں گے اور جا کے لے کے آئیں گے۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ جو بڑے بزنس مین قسم کے لوگ ہیں ان سے کچھ پیسہ زیادہ لیا جائے، پاکوڑ سے باہر۔
لیکن ہم اور ہماری ٹیم کا یہ ماننا تھا کہ یہ کانفرنس ایسی کانفرنس کرتے ہیں جس میں پاکوڑ ضلع کے علاوہ کسی اور سے ہم انشاءاللہ رقم نہیں لیں گے. یہ ہماری ٹیم کا، ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، جو مشورے دیتے ہیں، علماء کرام ہیں، کچھ ویسے بھی لوگ ہیں، ان کا ماننا تھا کہ صرف پاکوڑ ضلع کے علماء اور عوام جو بھی ہیں، بزنس مین ہیں چاہے کوئی بھی ہوں یا سروس مین ہیں، وہ ان سے صرف رقم لے کے ہم لوگ کام کریں گے. پاکوڑ ضلع سے باہر کے لوگوں کو نہیں لیں گے، ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. یہی ہم لوگ کا ماننا تھا اور اسی پر ہم لوگ قائم ہیں کہ پوری کوشش کریں گے کہ پاکوڑ سے باہر نہیں جائیں گے. اس کانفرنس کو صحیح طریقے سے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ صرف ضلع کے لوگوں کا ہی امداد لیں گے، انہی کے تعاون سے انشاءاللہ یہ کامیاب کریں گے، اس کانفرنس کو کامیاب کریں گے. اس کے علاوہ کچھ اور نام تھے جس نام کو اس دن پیش کیا گیا سبھی لوگوں کے اتفاق سے، وہ ہم پھر سے پڑھ دینا چاہتے ہیں. اور ان ناموں کے علاوہ بھی لوگ رضاکارانہ طور پر اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا، انسان نہیں دے سکتا ہے. ان ناموں کو میں پھر سے پڑھ دینا چاہتا ہوں. ان میں سے بھی کچھ لوگ اعزازی ہیں اور کچھ لوگوں کے تجربہ ہیں اور کچھ لوگ انشاءاللہ رضاکارانہ طور پر کام کریں گے. شیخ صادق اصلاحی امیر ضلع جمعیت اہل حدیث، شیخ اکمل حسن مفتاحی، شیخ ثناء اللہ حقانی، شیخ نور الاسلام ندوی، شیخ علی مرتضیٰ فیضی، شیخ رضا اللہ ندوی، جناب علی اکبر جانکی نگر، جناب سمد علی کریوڈی، جناب عبد الکبیر صاحب، جناب الفاظ الدین صاحب، جناب ابو القاسم صاحب چانچکی، جناب نور الدین سردار صاحب، شیخ عطاء الرحمن مدنی، شیخ نسیم الدین رحمانی، شیخ مجمع الحق سلفی، شیخ عبد الواحد سلفی موہن پور، شیخ نعیم الدین رحمانی سنگرام پور، جناب شمس الضحیٰ تارا نگر، ڈاکٹر اشرف الحق ہریہرا، ایڈوکیٹ اشرف الحق بھوانی پور، جناب موتی الرحمن ہری گنج، شیخ نیاز الدین جیکسٹو پور، شیخ موتی الرحمن فیضی دیوتلہ، شیخ رفیق الاسلام جھکرہاٹی، شیخ رفیق الاسلام شہباز پور، شیخ نجمی عالم تیمی، شیخ فرمان علی جھکرہاٹی، محمد عارف جناب رانی پور، جناب عبد الرحیم صاحب برطلہ اور مولانا ولی اللہ سیتا پہاڑی. یہ ہم لوگوں نے اور ہماری ٹیم نے اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ ناموں کا انتخاب کیا تھا. اور ہر مقامی جمعیت کے لوگوں سے ہماری گزارش ہے، ہماری ٹیم کی گزارش ہے، پوری ضلع جمعیت کے ذمہ داران کی طرف سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسے آدمی ہیں جو اس جمعیت کے لیے، اس کانفرنس کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، یوزفل ہو سکتے ہیں، تو ان کو ضرور آگے لائیے، چاہے اعزازی طور پر ہو یا ان کے تجربے سے فائدہ لینے کے اعتبار سے ہو. ان کو آگے لائیے اور ان سے کام لیجئے، کیونکہ اس کو کامیاب بنانا یہ ایک طرح سے پورے پاکوڑ ضلع کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہوگی انشاءاللہ. اور ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے، جب سے اس کا اعلان شروع ہوا ہے، یہ کرنا ہے کر کے ہم لوگوں نے نیت کی ہے کہ ایسی کانفرنس کریں جس کانفرنس کی وجہ سے پاکوڑ کا نام پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں مشہور ہوا تھا. اس قسم کی ایک کانفرنس کرنی ہے اور جس میں سبھی لوگوں کی ذمہ داری اور سبھی لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. ابھی تک جو کام ہوا ہے اس میں یہی کہ مقام کی لگ بھگ تعین ہوئی ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہے جمعیت اہل حدیث آفس ہے پاکوڑ ضلع کے، ان کے بغل میں جو زمین ہے اسی کے آس پاس کوئی بھی جگہ تعین کر کے وہیں وہ کانفرنس انشاءاللہ منعقد ہوگی. بس یہیں تک. مقررین حضرات کی ابھی تک تعین نہیں ہوئی ہے. یہ بات متعین ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ مرکزی جمعیت سے ناظم عمومی صاحب اور امیر محترم صاحب کو انشاءاللہ دعوت دینی ہے. اور اس کے علاوہ پورے جھارکھنڈ کے سبھی ضلع کے ضلعی جمعیت اہل حدیث کے عمراء اور نظماء یعنی امیر اور ناظم کو دعوت دینی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے سبھی لوگ تقریر کریں گے، لیکن وہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں علماء کرام بھی ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے طے کریں گے کہ ان میں سے کن کو تقریر کرنی ہے اور کن کو صرف اعزازی طور پر ہمیں دعوت دینی ہے. لیکن یہ طے ہے کہ انشاءاللہ، اور ہم نے الحمدللہ سبھی لوگوں کی رائے سے صوبائی جمعیت کو بتا بھی دیا ہے، مطلع کر دیا ہے کہ آپ پاکوڑ کے علاوہ سبھی ضلع کے ذمہ داران کو بتا دیجئے 26 اور 27 نومبر کو کوئی پروگرام نہیں رکھیں گے پاکوڑ ضلع میں ضلعی جمعیت اہل حدیث کی کانفرنس کے لیے.
सभी ज़िला के ज़िली जमीयत के ज़िम्मेदारान यानी अमीर और नाज़िम खुसूसन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये 2 चीज़ हो गई। बकिया चीज़ें अभी भी मुतय्यन करनी बाकी है और उसके लिए सभी लोगों की ताउन की ज़रूरत है। सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि नाजिम साहब से हम गुजारिश करते हैं ये ऐसा कर लें, नाजिम साहब से हम ऐसा बोलते हैं ऐसा कर लें। देखिए, सिर्फ नाजिम साहब से कुछ नहीं होने वाला, वरना 14 साल से जिस तरह से जमीयत थी वैसे ही रहेगी। आज हम ऐलान करते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर सिर्फ नाजिम साहब के ऊपर छोड़ दिया जाएगा इस तरह से तो नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। वो एक तरफा जमीयत नहीं है, बार बार बता रहे हैं। और यहाँ पे छीन करके भी ओहदा नहीं लिया गया, यहाँ पर छीन करके भी ओहदा नहीं लिया गया कि हम अकेले सब कुछ मालिक हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लोगों को आगे आना है, जिनको लगता है कि हमारे ज़रिए से कुछ काम होगा वो बिला किसी शर्म व हया के, बिला किसी दावत के आ करके ज़िम्मेदार से मिल करके वो अपनी खिदमत दें। जिनको भी लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे ज़रिए से किसी जमीयत के किसी भी फील्ड में, किसी भी मोड़ में फ़ायदा हो सकता है, कुछ खिदमत हो सकती है हमारे ज़रिए से, वो आदमी बग़ैर किसी दावत के हमारे पास या हमारी टीम के पास ऑफ़िस में, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़िस अब हर रोज़ खुला रहता है, असर बाद से लेकर के इशा तक ऑफ़िस में मौजूद रहते हैं। आदमी आ करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए और कहीं भी आपको लगता है कि हमारे ज़रिए से जमीयत को फ़ायदा हो सकता है किसी भी एतबार से, तो आप वहाँ पहुँचिए। तभी हम और आप सपना देख सकते हैं कि ये ज़िली जमीयत जिसका हम तस्वुर करते हैं कि जमीयत की एक आवाज़ पर आवाम से लेकर खवास तक, एक तिजारत करने वाले आदमी से लेकर के एक सर्विस करने वाले आदमी तक, एक आलिम दीन से लेकर के एक इमाम से लेकर के मुअज्जिन तक हर एक इंसान खड़ा हो जाता है। वैसी जमीयत अगर तैयार करनी है तो मेरे भाइयों, सिर्फ एक नाजिम साहब, एक अमीर साहब और एक खाजिन साहब से और उन पर ज़िम्मेदारी लादने से कुछ नहीं होगा। ज़रूरी है कि जिनको जो लगता है कि हमारे ज़रिए से कुछ काम होगा वो आगे आएँ बग़ैर किसी शर्म व हया के। अगर मकामी जमीयत बरतल्ला को ऐसा लगता है कि हम कोई प्रोग्राम करेंगे, हमसे इजाज़त लेने, हमें दावत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जमीयत में कोई मुंह फुला के बैठने के लिए नहीं है कि हमें नहीं बुलाया गया, लोगों ने प्रोग्राम कर लिया, ऐसा नहीं। जमीयत का भला होना चाहिए, आवाम का भला होना चाहिए, जमात के लोगों की तरबियत होनी चाहिए, लोगों को जमीयत से जुड़ना चाहिए। ये असल मकसद है। मकसद ये नहीं कि आपसे कोई नाराज़ हो रहा है, किसी को आपने नहीं बुलाया, ये मकसद नहीं है। और इंशाअल्लाह जब तक हम रहेंगे और हमारी टीम रहेगी, इंशाअल्लाह ये कोई नहीं सुनेगा और आपको भी नहीं सुनने मिलेगा। जब हम शुरू में हम लोगों को ज़िम्मेदारी मिली थी तो किसी जमीयत, मकामी जमीयत के लोगों ने उलमा की तरबियत पर एक प्रोग्राम रखा। हमें बाद में पता चला कि हाँ ऐसा प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो वो बेचारा, उनको क्या लगा कि हमें नहीं दावत दी गई तो हमको बुरा लगा। तो कहे शेख आपको तो हमने नहीं बुलाया, बहुत तकलीफ़ है, हम भूल गए आपके बारे में। हमने कहा नहीं, हम इसलिए नहीं फ़ोन हमने किया, हम आपकी हौसला अफजाई के लिए फ़ोन किया हमने, और हमने इसलिए आपको फ़ोन किया कि ये प्रोग्राम अगर फिर भी ज़रूरत पड़े, इससे बड़े प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े, मकामी जमीयत की सतह के प्रोग्राम की, तो कभी पीछे नहीं हटना है। किसी और को बुलाना है तो करेंगे, ज़िला के किसी बड़े ज़िम्मेदार को बुलाना है तो करेंगे, ऐसा नहीं है। तो जमीयत के सिलसिले में उलमाए किराम की और आज के मुकर्रिरीन की जो तजावीज़ हैं उनको हमने कलमबंद किया है। इंशाअल्लाह उसे हम लिख करके शाये भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि इसमें जिनको भी लगता है कि हमारे ज़रिए से इस नुक्ता पर कोई फ़ायदा हो सकता है वो ज़रूर आगे आएंगे। कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे हमें नहीं बुलाया जा रहा है तो हम क्यों जाएं। किन्हीं को ये नहीं मैंने बोलना है, जब तक हम लोग हैं ख़ास करके, कि हमें तो पता ही नहीं चलता है कब प्रोग्राम होता है, ऐसा नहीं। जब मौका मिले, जब भी किसी भी इसके ज़रिए से आपको पता चले, हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है सब तक की बात पहुँचाई जाए। लेकिन अगर नहीं पहुँचा पाते हैं तो इसे ये नहीं समझिए कि हमें नहीं बुलाया गया। आप हमेशा ये सोचिए कि हम ही मदऊ हैं, हमें भी बुलाया गया, लेकिन हो सकता है कि हम तक बात न पहुँची हो। इसलिए आज बरतल्ला की सरज़मीन से तमाम लोगों की मौजूदगी में, सभी लोगों के सामने, ज़िली जमीयत की एक बड़े ज़िम्मेदारी उठाने वाले के नाते हम आज ऐलान करते हैं
کہ پورے ضلع سے جماعت کے احباب اور اخوان جن کو بھی جس اعتبار سے جس سطح پر لگے کہ وہ جمعیت کا فائدہ کر سکتے ہیں، چاہے خاموشی سے ہو چاہے بول کر کے ہو، ضرور کریں. اور ضلعی جمعیت کے تعاون کے لیے بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں، انہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے. ایسا ہم آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں. جمعیت کی کانفرنس جو ہونی ہے اس کے لیے اب جو ذمہ داران الحمدللہ وہ جو انتظامات ہیں وہ کریں گے. جو بھی ہوتے ہیں، مائک کا انتظام ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو مہمان ہوں گے ان کے رہنے ٹھہرنے کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، یہ سب تو انشاءاللہ لوگ کریں گے. اور اگر ضرورت پڑے تو جن کا نام بھی نہیں ہے، اگر بعد میں پتہ چلے کہ بھائی ان سے کچھ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ان کو بلایا جائے گا، فون کیا جائے گا. یہ اس بات کی پوری گارنٹی ہے. لیکن وہ تو پوری کمیٹی کرے گی انشاءاللہ، اس کے بارے میں سب لوگ بالکل متفق ہیں. لیکن ضروری طور پر پھر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر کن کو لگتا ہے کہ ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں اپنے تجربے سے، مشورے سے یا پیسے سے یا کسی بھی چیز سے، اپنی محنت سے، تو ضرور اس سلسلے میں ہمیں مشورہ دیں گے. ہمیشہ آپ کے مشورہ قبول کرنے کے لیے ہم اور ہماری جماعت، ہماری ٹیم تیار ہے انشاءاللہ العزیز. تو یہ تھی کانفرنس کے سلسلے میں اور جمعیت کے سلسلے میں چند باتیں. اور سب سے آخری جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق جتنی جگہوں پر مقامی جمعیت ایکٹیو طور پر موجود تھی پہلے، لگ بھگ ان کو ہم نے پھر سے ایڈ کر کے، یعنی کچھ جہاں ایکٹیو نہیں تھا ان کو بھی ایڈ کر کے بہت حد تک ایکٹیو کر لیا ہے. اس میں کچھ علماء کرام کا بہت بڑا تعاون ہے، بہت بڑا تعاون ہے. ان کے تعاون کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے. کچھ علماء کرام کا الحمدللہ اتنا بڑا تعاون ہے انہیں ہم بھول نہیں سکتے. اور یہ ان کے انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. شیخ رضا اللہ ندوی، شیخ عطا المدنی، شیخ اکمل حسن مفتاحی، شیخ ثناء اللہ حقانی وغیرہ ہم، ان لوگوں نے بڑی محنت کی الحمدللہ. شیخ نیاز الدین صاحب ہیں. تو ان لوگوں کی محنت سے وہ کام چل رہا ہے. ہم ہیں جانے نہیں جانے، ہم ہیں نہیں ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اب جن جگہوں پر مقامی جمعیت کی ضرورت ہے، جن مقامات پر مقامی جمعیتوں کی ضرورت ہے اور اب تک نئے سرے سے تشکیل نہیں ہو سکی ہے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے مقامی علماء کو بلا کر کے ضلعی جمعیت کے ممبران میں سے کسی ایک کو صرف انفارم کر دیجئے کہ ہمارے یہاں مقامی جمعیت کی تشکیل ہے. اگر وہ آ سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں آ سکیں تو بھی اپنی نگرانی میں اسے تشکیل دے کر کے جتنے زیادہ لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں جوڑ کر کے جتنی جلدی ہو سکے کانفرنس سے پہلے اس کو تشکیل کر لیجئے. کیونکہ کانفرنس کے بعد جلد ہی ایک پروگرام ہم لوگ طے کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس کا تھوڑا خاکہ بیان کر دیتے ہیں. پورے ضلع سے جتنے مقامی جمعیت کے ذمہ داران ہیں، چاہے وہ امیر، ناظم اور خازن ہوں، چاہے وہ عام ممبر ہوں، سن لیجئے، مقامی جمعیت ضلعی جمعیت پاکوڑ کے زیر اہتمام جتنے مقامی جمعیت کے ذمہ داران ہوں گے ان کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد ہوگا کانفرنس کے بعد انشاءاللہ، اور بہت مفید ہوگا. عوام میں مقامی طور پر کام کرنے کے لیے بہت مفید پروگرام ہوگا. وہ ہم انشاءاللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے اور کرناٹک سے علماء کرام کو بلائیں گے تدریب کے لیے، اور اس تدریب میں سبھی مقامی جمعیت کے ذمہ داران کو حاضر ہونا ضروری ہے. اور ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ کانفرنس کے بعد بھی. ایسی جگہوں پر جہاں علماء کرام نہیں پہنچتے، جمعیت کے لوگ نہیں پہنچتے، دور دراز جگہوں پر وہاں علماء کرام کا جماوڑا ہوگا تو لوگوں میں بیداری آئے گی. تو اس کے لیے مقامی جمعیت میں جہاں ضرورت ہے اس کی تشکیل کر لیجئے. اور ہمارے اس پار یعنی پاکوڑ ضلع لگ بھگ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اس پار صرف 2-4 جگہوں کو چھوڑ کر کے سبھی جگہوں کی تشکیل ہو چکی ہے. ادھر ہماری جانکاری میں جیت پور، بڑا سرسا، موہن پور، ہرن پور، صرف یہ 4 جگہوں پر مقامی جمعیت کی تشکیل ہوئی ہے اب تک. بقیہ جگہوں پر تشکیل نہیں ہوئی ہے. تو ابھی یہاں شیخ رضا اللہ صاحب ہیں، شیخ علی مرتضیٰ صاحب ہیں، نور الاسلام ندوی صاحب ہیں، اور بھی بقیہ لوگ جو ادھر کے ہیں وہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر کے ان جگہوں پر کا نام لکھ لیں گے. اور جتنی جلدی ہو سکے ہماری گزارش ہے، دلی گزارش ہے کہ ان مقامی جمعیتوں کو تشکیل کر لیجیے.
اس کو اس کی تشکیل کر لیجئے اور اس کے بعد اس کی لسٹ اس کی فہرست جو ہے ضلعی جمعیت کو پہنچا دیجئے تاکہ ایک جگہ ہو کر کے ان تمام لوگوں کے رہنے ٹھہرنے کھانے والا انتظام ہم لوگ بہت بڑا پروگرام ہوگا چونکہ تربیتی پروگرام ہوگا اور 2 دن کا ہوگا اسے ہم طے کریں گے اس لیے وہ سب ساری چیزیں طے کر کے مکمل کر کے اسے پہنچا دیں گے یہ ہماری گزارش ہے بس یہی چند باتیں تھیں ہماری جمعیت کے سلسلے میں کانفرنس کے سلسلے میں اور مقامی جمعیت کی تشکیل کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو سبھی لوگوں کو جماعت اور جمعیت سے جڑنے اور استقامت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے اخلاص کے ساتھ جماعت کا ساتھ دینے اور دین کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین.